ابھی جی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اشارہ کرنا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول. عزیزان ملت اسلامیہ، ڈین ٹی وی اور گلی نیوز کے ذریعے و دیگر سوشل میڈیا و الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ذکر شہدائے کربلا کی اس بابرکت محفل کو ملاحظہ کرنے والے تمام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ کل ہمارا یہ پروگرام ٹھیک 9 بجے شروع ہو گیا تھا وقت کی پابندی کے مطابق. آج بھی اسی وقت یہ پروگرام شروع ہوا اور آج خطیب الہند شیر ہندوستان حضرت علامہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ مدظلہ العالی
سابق ممبر آف پارلیمنٹ، گزشتہ کل انہوں نے اسلام کے نظام حکومت کے تحت گفتگو کی تھی۔ آج کا موضوع سخن ہے فضائل اہل بیت۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر حضرت کا خطاب نایاب ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں اس محفل کے خطیب خصوصی، خطیب الہند شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی تشریف لائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام کے مہمان خصوصی محب المشائخ، مخیر قوم علی جناب الحاج محمد عارف نسیم خان صاحب، سابق وزیر حکومت مہاراشٹرا، ان کی بھی جلوہ گری رہے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اس محفل میں اسیر حضور اشرف العلماء، ممتاز العلماء حضرت علامہ مولانا نظام الدین خان صاحب قبلہ اشرفی مدظ اللہ العالی بھی تشریف فرما ہیں۔ اور آج کی اس محفل پاک میں نعت و منقبت کے اشعار سے ہمیں اور آپ کو محظوظ کرنے کے لیے صاحب کمالات کثیرہ حضرت علامہ مولانا محمد معراج احمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ انہیں بھی ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے اس مقدس محفل کا آغاز کیا جائے، سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ میں علماء کرام کے حوالے سے ایک شعر تضمین کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں، ماحول بنانے کے لیے سماعت کر لیں کہ بلرام پور میں یا پھر مہاراج گنج میں ہو، بلرام پور میں یا پھر مہاراج گنج میں ہو، میزان و منشعیب میں یا پنج گنج میں ہو، بلرام پور میں یا پھر مہاراج گنج میں ہو، میزان و منشعیب میں یا پنج گنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ میں ابھی اپنے بعد فوراً دعوت کلام دوں گا صاحب کمالات کثیرہ حضرت علامہ مولانا محمد معراج احمد خان صاحب قبلہ کو۔ وہ آئیں گے اور اپنے مخصوص انداز میں نعت و منقبت کے اشعار سے ہمیں اور آپ کو نوازیں گے۔ لیکن حضرت کی آمد سے قبل میں 4 مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ملاحظہ کر لیں۔ بہت پہلے واقعات کربلا کا مطالعہ کرنے کے بعد لالا لاجپت رائے بلرام پوری نے جو کہا تھا وہ میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کی چادر میں شبنم کو اٹھا لاتے، سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کی چادر میں شبنم کو اٹھا لاتے، حسین ابن علی کی تشنگی ایک راز تھی ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے، فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں سب کو بتاتا چلوں کہ آج فضائل اہل بیت کے موضوع پر خطیب الہند شیر ہندوستان حضرت علامہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کا خطاب نایاب ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے، لہٰذا آپ حضرات جڑے رہیں۔ اور انشاءاللہ اب میرے بعد فوراً حضرت علامہ مولانا محمد معراج احمد خان صاحب قبلہ کو سماعت کرنے کے لیے آپ حضرات بیدار رہیں۔
السلام علیکم۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ پاکیزہ محفل، آج کی یہ بزم محبت بنام شہدائے کربلا جو اس سرزمین پر منعقد ہے، جس بزم محبت کے مقرر خصوصی ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جن کی ذات، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ میری مراد عالم اسلام کی ایک عبقری شخصیت، عالمی شہرت یافتہ مقرر، مفکر اسلام، خطیب الہند، مقرر شعلہ بار حضرت علامہ و مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ، سابق ممبر آف پارلیمنٹ، جو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کی جلوہ گری ہوگی اور خطاب نایاب سماعت کریں گے۔ دیکھیے حضرت کا میں اعلان ہی کر رہا تھا، نام ہی لے رہا تھا اور حضرت تشریف لے آئے۔ ان کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس بزم محبت کے مہمان خصوصی ایسی شخصیت ہے، ایسی ذات ہے جن کی شخصیت اور جن کی خدمات محتاج تعارف نہیں۔ قائد ملت، ہمدرد قوم، بھائی محمد عارف نسیم خان صاحب، سابق وزیر داخلہ، جو اس وقت یہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں اور بارگاہ امام حسین و دیگر شہیدان کربلا میں نذران محبت اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت پاک کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یا شہیدی شہیدی میں کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ یا شہیدی شہیدی میں کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ یا شہیدی شہیدی میں کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا، اور جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، اور جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ حضرات گرامی، اس نعت شریف کو تقریباً 15 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ بھائی محمد عارف نسیم خان صاحب جو مرکزی عیدی میلاد النبی کمیٹی جو جلوس نکلتا ہے ہر سال، اس کے صدر محترم ہیں، اور ان کے حکم پر ہر سال جو ربیع الاول شریف کا جو جلوس نکلتا ہے، میں اسی نعت شریف کو پڑھتا ہوں اور بھائی صاحب اسی کی فرمائش بھی کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی تسلیم ہے باغ جنت حسین۔ کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی تسلیم ہے باغ
غ جنت ہنسی حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، ارے سید انبیاء کی گلی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، سید انبیاء کی گلی بن گئی، یا شہید دین شہیدی۔ بہت ہی پیارا شعر، توجہ چاہتا ہوں میں۔ رب کے محبوب کے جو بھی آنسو گرے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے، رب کے محبوب کے جو بھی آنسو گرے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے گرے، زلف بکھیری تو کالی گھٹا چھا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، یا شہید دین شہیدی۔ میں کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ 3 شعر منقبت کے میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ آج کی محفل جو ہے امام حسین اور دیگر شہیدان کربلا کی ذات سے منسوب ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، اور ڈوبے جو نہ فلک پہ وہ تارا حسین ہے، ڈوبے جو نہ فلک پہ وہ تارا حسین ہے، اور یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، قائد ملت محترم علی جناب بھائی محمد عارف نسیم خان صاحب کی اور مفکر اسلام شہنشاہ خطابت حضرت علامہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ کی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں میں۔ اے بھی تمہیں خیال نہ ارے آیا یزیدیو کی سرکار تو جہاں کا نواسا حسین ہے، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے، اور جنت کے پھول سیدے کونین کے لیے، اور فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے، اور فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں۔ بزم رسول پاکوں میں دیکھا ہے راز نے، کیا دیکھا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، کہ سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہے، سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ مفکر اسلام شہنشاہ خطابت
वसीउल अलकाब मुकर्रर शोलाबार हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब किबला दामत बरकातों कुस्सिया साबिक मेंबर पार्लियामेंट जलवा गर हैं, जिनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत हम और आप अपने माथे की आंखों से कर रहे हैं। कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि खतीबों को तो होना चाहिए नाजा खिताबत पर, खतीबों को तो होना चाहिए नाजा खिताबत पर, अल्लामा उबैदुल्लाह खान साहब पर खिताबत नाज करती है। आइए अनाउंसर साहब तशरीफ लाइए, अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब किबला का खिताब मुलाहिज़ा फरमाएं, और साथ ही साथ कायदे मिल्लत भाई मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब जो इस बज़ मोहब्बत के मेहमान खुसूसी हैं, बनब से नफीस और तशरीफ फरमा हैं, और अब मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रात गिरामी, अच्छा, सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, आईने जमा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, दारा सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही, ऐ तायरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ये हमारी और आपकी ये खुश नसीबी है कि आज हमारे और आपके माबैन एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी ज़ात तशरीफ फरमा है जिनके खिताबत की धूम और जिनके खिताबत का डंका सिर्फ कश्मीर की वादी से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात की सरहदों से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक महदूद नहीं, बल्कि जिनके खिताबत का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। हजरात मुहताज तारुफ नहीं, वो ज़ाते गिरामी हमारे और आपके सामने तशरीफ फरमा है। हर दौर में उड़ते हैं यजीदी फितने, हर दौर में उड़ते हैं यजीदी फितने, तो हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। माइक पर मुफक्किर इस्लाम, माइक पर मुफक्किर मिल्लत, माइक पर शोलाबार मुकर्रिर अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब किबला से मैं गुजारिश करूंगा कि हुजूर माइक पर अब तशरीफ ले आएं और अपने नूरानी बयानात से सामईन के कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। और हजरात, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये नश्र हो रहा है, लाइव है, पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जा रहा है, और न जाने लाखों लाख लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिस बज़ मोहब्बत के मुकर्रर खुसूसी अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब हैं, और जिस बज़ मोहब्बत के मेहमान खुसूसी शोहरत याफ्ता शख्सियत, शोहरत याफ्ता हमारे सियासी लीडर हजरत भाई मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब किबला। रात जैसे लगाए थे बेटा वैसे ठीक नहीं था। अच्छा, थोड़ा मैं और इधर आ जाऊं क्या? चलेगा ना? ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा बस, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इधर करो, ठीक, ठीक है ना? क्या वक्त हुआ? 45 मिनट हो जाए तो हमें ज़रा
वो कर दीजिए, बिला घड़ी के। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीन अस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। ठीक है, नहीं ठीक। सदर मोहतरम, मेहमान खुसूसी, बिरादर गिरामी जनाब आरिफ नसीम साहब, साबिक मरकज़ी वज़ीर हुकूमत महाराष्ट्र, बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब, बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन, आज की हमारी ये दूसरी नशिस्त है और इसे भी हम तारीफ़ परवरदिगार और हमद इलाही से शुरू करते हैं जिसने हमें मुस्तफ़ा दिया है, और दरूद व सलाम जनाब मुस्तफ़ा पर जिन्होंने हमें एक खुदा का पता दिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। कल की मजलिस में हमने आपसे गुफ्तगू की थी इस्लाम और उसका निज़ाम हुकूमत। बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ पुरअमन माहौल में जिन वाक़यात और रिवायात का ज़िक्र हुआ था, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि उसकी बड़ी पजीराई मिली। तारीख़ करबला अपने दामन में एक दर्दनाक वाक़या समेटे हुए है। इस्लाम का निज़ाम हुकूमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल फरमाया था। इस्लाम की इंटरनल पॉलिसी और एक्सटर्नल पॉलिसी, जिसे हमारी इस्तिलाह में खारिजा पॉलिसी और दाखिला पॉलिसी का नाम दिया जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हमको एक मज़हब नहीं दिया था। मज़हब का ताल्लुक़ सिर्फ रब्बुल आलमीन से बंदों का है। हुजूर ने हमें इस्लामी सियासत भी अता फरमाई थी जिसका ताल्लुक़ बंदों से है। तो दीन के ये दो अहम बाजू हैं जिसको जहन में रख लेना चाहिए। दीन कुल की हैसियत रखता है, मज़हब जुज़ की हैसियत रखता है। दीन कुल की हैसियत रखता है, सियासत जुज़ का की हैसियत रखती है। इस बात को इस तरह आप समझें कि एक बड़े टावर में हम और आप गुफ्तगू आज कर रहे हैं। एक टावर में फ़र्ज़ कीजिए कि अगर 20 मंजिला टावर है और हर मंजिल पे 4-4 फ्लैट हैं, तो किसी फ्लैट को हम टावर नहीं कह सकते। फ्लैट का मालिक अगर अपने फ्लैट को कहता है कि ये मेरा टावर है तो बेवकूफ़ी है। टावर में फ्लैट है ये तो माना जा सकता है,
फ्लैट में टावर है ये तो कतई नहीं माना जा सकता। तो इस्लाम, दीन इस्लाम एक टावर है। इस टावर में दुनिया भी एक जुज़ है और आखिरत भी एक जुज़ है। दीन इस्लाम का एक बाजू दुनिया है और दीन इस्लाम का दूसरा बाजू आखिरत है। इसीलिए रब्बुल आलमीन हमसे कहता है, कहो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार। न दुनिया मुकम्मल दीन है, न आखिरत मुकम्मल दीन है, न मज़हब मुकम्मल दीन है, न सियासत मुकम्मल दीन है। मगर मज़हब भी दीन का एक बाजू है और सियासत भी दीन का एक बाजू है, आखिरत भी दीन का एक बाजू है और दुनिया भी दीन का एक बाजू है। दीन इन टोटल, दीन मुकम्मल है। अब इस दीन इस्लाम की तकमील के बाद आपने देखा कि रियासत मदीना कायम हो गई और शहंशाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के सदर आज़म हैं, इस्लामी हुकूमत के सदर आज़म की हैसियत से हुजूर ने रियासत मदीना की तश्कील फरमाई। और फिर रियासत मदीना में आप दाखिली उमूर की बहाली भी देखते हैं और ख़ारिजी उमूर की भी। हुजूर ने होम मिनिस्ट्री भी कायम की थी और हुजूर ने फॉरेन मिनिस्ट्री भी कायम की थी। हुजूर ने फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कायम की थी और हुजूर ने वसूल माशियात भी कायम किए थे। ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग तरीक़े से आपके सामने आती हैं। इसीलिए इस्लामी निज़ाम ममलकत में अदालत कायम हुई। अदालत इस्लामिया के चीफ जस्टिस को काज़ीउल क़ुज़ात कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के ज़माने में जो ज़ाहिरी दौर नबूवत था नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, दीन की तकमील फरमाई और दुनिया से तशरीफ़ ले गए। फिर मैं उस हदीस पाक को कोट करना चाहूँगा जिसमें हुजूर ने फरमाया कि मैंने हुकूमत इलाहिया कायम कर दी है। मैं जब तक तुम्हारे बीच में हूँ अल्लाह बेहतर जानता है कब तक मुझे रखेगा और कब मुझे उठा लेगा। आज तुम खुशनसीब हो कि नबूवत तुम्हारे बीच में है। कल अल्लाह की मर्ज़ी जब नबूवत को उठाएगा तो मैं चला जाऊँगा। मेरे बाद 30 साल के लिए खिलाफत अला मिनहाजिन नबूवत आएगी। मेरे निज़ाम हुकूमत को चलाने वाले लोग आएंगे और मेरे ही तरीक़े पर निज़ाम हुकूमत चलेगा। यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी की शख्सियत को देखकर फ़ैसला नहीं किया जाएगा। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान करीम का हुक्म नाजिल हुआ, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, काट लिए जाएं चोर और चोरनी के हाथ। तो इस्लाम का ये कानून सिर्फ ज़ुबानी दावा नहीं था, बल्कि जिसने भी चोरी किया और चोरी साबित हुई तो ताज़ीरात इस्लाम के तहत उसका हाथ काटा गया। तारीख़ इस्लाम में हमें एक वाक़या ऐसा भी मिलता है कि कुरैश के ऊंचे ख़ानदान की एक औरत जिसका नाम भी इत्तेफाक से फ़ातिमा था, चोरी जब उसके ऊपर साबित हो गई तो लोगों ने सोचा कि ऊंचे ख़ानदान की औरत है। गौर से सुनिएगा इस बात को, इसलिए कि आप तारीख़ करबला सुनने जा रहे हैं। ऊंचे ख़ानदान की औरत है और जब इस औरत का हाथ काटा जाएगा तो माशरे में एक बेचैनी पैदा होगी। इसलिए लोगों ने सोचा कि किसी तरह हुजूर से रिक्वेस्ट कर लिया जाए और उस रिक्वेस्ट की बुनियाद पर इसको हाथ काटने से बचा लिया जाएगा। ये बड़ा अहम नुक्ता है। सरकार दो आलम के पास जाए कौन? अल्लाह का कानून है ना। अल्लाह क्या कहता है? ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में तब्दीली नहीं हो सकती। आज जो अल्लाह के कलाम में तब्दीली की कोशिश हिंदुस्तान की सरजमीन पे की जा रही है और मोदी जैसा मूजी कर रहा है, इसलिए ये बात आपको मैं सफाई के साथ बता देना चाहता हूँ कि हमारी जान से खेला जा रहा है। ये आज का वाक़या है। मॉब लिंचिंग मोदी जैसे जालिम की हुकूमत के नीचे हो रही है। ये आज का हिंदुस्तान का वाक़या है। लोगों के सर फुटबॉल की तरह उछाले जा रहे हैं। ये मोदी की हुकूमत का वाक़या है। यानी एक ऐसी फ़िरका परस्त और जालिम हुकूमत हमारे मुल्क में आ गई जिस जालिम हुकूमत ने सदाए एहतजाज को खामोश कर दिया है। लोग अगर एहतजाज करते हैं तो ज़ुबानें काटी जाती हैं, सर काटे जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं, एक्सप्लॉइटेशन होता है।
اور انہیں دیش دروہی تک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر دور کے ظالم کا یہ کیریکٹر رہا ہے۔ ظالم جب ظالمانہ طور پر تسلط پاتا ہے، جیسے یزید کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے، یزید ان سے بڑا ظالم تھا، اور یہ یزید ہی کے پیروکار ہیں، آج کے یزید ہیں، مگر آج کے یزیدوں کو اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ تو آج یہ نہ سمجھیں کہ غلامان شبیر اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں خاموش ہے کیوں؟ آپ دیکھیں ظلم و ستم کا ماحول مسلط کر دیا گیا ہے ہندوستانی عوام پر۔ سچ بولنا گناہ ہو گیا ہے، سچائی کا اظہار کرنا گناہ ہو گیا ہے، غلامی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا گناہ ہو گیا ہے، اظہار رائے کی آزادی پہ قدغن اور پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ آج ملک کے دستور کو توڑ کر حکومت کی جا رہی ہے۔ یہ طریقہ کس نے نکالا تھا؟ یہ طریقہ یزید ابن معاویہ کا نکالا ہوا تھا۔ شریعت کے قانون کو توڑ کر طبیعت کو انسانیت پہ مسلط کرنا یہ یزید کا طریقہ تھا۔ ہندوستان کے قانون اور کانسٹیٹیوشن کو توڑ کر آج کے یزید کا طریقہ ہے جو مودی کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ خیر، میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں صرف مثال کے طور پر ایک بات کہہ کے گزر گیا ہوں۔ اس بات کو اچھی طرح سے آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ظالم کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جس دور میں ظالم عوام اور سماج پہ مسلط ہوا ہے، عوام کی آزادی رائے کا حق اس نے چھین لیا ہے۔ ظالم دو طرح سے سماج پر مسلط ہوتا ہے۔ جب ظالم کی ظالمانہ حکومت قائم ہوتی ہے تو ظالم پہلے دہشت پسندی کو پیدا کرتا ہے، پہلے ٹیرر پیدا کرتا ہے، اور ٹیررزم کے ذریعے لوگوں کو ڈرواتا ہے، دھمکاتا ہے، بولنے والی زبانوں پہ قدغن اور پابندی لگاتا ہے، اور اس طرح سے انہیں دھیرے دھیرے غلامی کے ماحول میں لے آتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کچھ جانباز کھڑے ہوئے اس کے ظلم کے خلاف بولنے کے لیے، اس کے عدوان کے خلاف بولنے کے لیے، اس کی ظالمانہ حرکت کے خلاف بولنے کے لیے، ملک کے قانون کے خلاف وہ جو غداری کر رہا ہے اس کی غداری کے خلاف بولنے کے لیے، تو کبھی کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو جیل کے سلاخوں کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم کی تاریخ ہے جو آج نہیں، ایک زمانے سے آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ فرعون کی بھی یہی تاریخ ہے، یزید کی بھی یہی تاریخ ہے، نمرود کی بھی یہی تاریخ ہے، یزید کی بھی یہی تاریخ ہے، اور آج کے دور کے ہمارے ہندوستان کے اس یزیدی نظام کی بھی یہی تاریخ ہے۔ تو اس لیے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی تاریخ کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ ہمارے پاس کوئی آئیڈیل تو ہونا چاہیے، ہمارے پاس کوئی نمونہ تو ہونا چاہیے۔ آج ہم ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو جب بچانے کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پہ حملہ ہو رہا ہے، ہماری آزادی چھین لی جائے گی، ملک کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ حکومتوں کو پکڑو، حکومتیں غلط کام کرتی ہیں، زبان سے ان کے خلاف بولو، ان کا تختہ الٹ دو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم ان کے خلاف دل میں برا جانو ان کو۔ یہی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دی تھی۔ اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں سنو، ظالم جب ظلم کرے تو افضل الجہاد یہ ہے کہ اس کا مقابلہ پوری طاقت کے ساتھ کیا جائے، اور اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان اور قلم سے اس کے خلاف بولا جائے اور کھلم کھلا لکھا جائے۔ اور سرکار دو عالم کو اپنی امت کا حال چونکہ معلوم تھا کہ امت میں تین طرح کے لوگ ہو جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو سرفروشانہ طور پر دار و رسن کا پھندا چومیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کے پاس اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہوگی، وہ صرف زبان سے بولیں گے، جہاد کریں گے، قلم سے لکھ کر کے اس کے خلاف جہاد کریں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن میں نہ قلم سے لکھنے کی جہاد کی سکت ہوگی، نہ زبان سے بولنے کی ان کے اندر جرأت اور ہمت ہوگی۔ تو ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ کم سے کم ظالم کے ظلم کو اپنے دل میں برا مانیں، اس لیے کہ ظالم ان لوگوں کو گردنیں نپواتا ہے جو لوگ ظالم کے خلاف بولتے ہیں۔ ایسے بولنے والے ہر دور میں رہے ہیں مگر کم رہے ہیں۔ خود امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیے
कैसे कैसे लोग थे, क्यों इमाम हुसैन ही यजीद के खिलाफ बोले। दूसरे वो लोग भी थे जो लोग यजीद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए बल्कि सिर्फ बोलते रहे उसके खिलाफ। कुछ ऐसे भी थे जो यजीद के खिलाफ बोलने की भी हिम्मत नहीं रख रहे थे, सिर्फ दिल से उसको बुरा मान रहे थे। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी उम्मत के हालात की खबर थी कि मेरी उम्मत में इस 3 तरह के तबके होंगे, इसलिए तीनों तरह के तबकात को की वाज़ेह अलामतें अल्लाह के नबी ने बयान कर दी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आखिरी सबसे ज़ईफ़ ईमान का दर्जा है कि बुराई देखी जाए, जुल्म देखा जाए, न उसके खिलाफ हाथ पैर मारा जाए, न उसके खिलाफ ज़ुबान खोली जाए, न उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो। सबसे अफजल जिहाद ये है कि जुल्म के खिलाफ सीना तान करके खड़े हो जाओ, चाहे मौत तुम्हारा मुकद्दर हो जाए शहादत की शक्ल में, या जालिम के जुल्म का पांसा पलट दिया जाए और हक की हुकूमत कायम हो जाए। तो कुछ तो ऐसे लोग होते हैं। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में आप देखिए 3 तरह के लोग उस ज़माने में भी हमको नज़र आते हैं। एक तो हुसैनी काफ़िला है जिसमें 72 लोग मौजूद हैं, चंद असहाबे हुसैन हैं, बकिया पूरा ख़ानदान है जो यजीद के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत करने के लिए खड़ा हुआ। आरिफ नसीम भाई, एक बात और कहूँ, आप सबसे ज़्यादा समझेंगे इसको चूँकि पॉलिटिकल बात है, मगर मैं ऐसा नहीं समझता कि मेरे सामीन इसको नहीं समझेंगे, ये भी समझेंगे। एक हुकूमत जालिम है, आज की दुनिया में सबसे बड़ी जालिम हुकूमत, आप जानते हैं उस हुकूमत का नाम क्या है? उसका नाम है इसराइल। हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ और 1948 में अरबों की ज़मीन पर अंग्रेज़ों ने हड़प कर उस ज़मीन को ज़बरदस्ती खंजर की तरह अरब मुल्कों की सरजमीन पर उनके सीने में इसराइल को खंजर की हैसियत से गाड़ दिया। ये इसराइल आजकल क्या कर रहा है? आजकल ये इसराइल अरबों में जा कर के ये पॉलिसी लेकर के अमेरिका की वसातत और सरपरस्ती में ये कर रहा है कि किसी भी तरह से अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लें, किसी भी तरह अजमी मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लें। मिस्र ने इसराइल को तस्लीम किया था, अब UAE का मामला है, आप देखते हैं। अरे इनको बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में जब तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे लोग मौजूद थे, उस वक्त तक इसराइल को हिंदुस्तान ने अपने मफादात को कुर्बान करके भी तस्लीम नहीं किया। और उसके बाद एक फ़िरका परस्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर कांग्रेस का लिबादा ओढ़े हुए मौजूद था जिसका नाम नरसिम्हा राव था, उसने अपने ज़माने में इसराइल को तस्लीम किया था। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जमहूरियत हिंदुस्तानियों का ईमान है, जमहूरियत हिंदुस्तानियों का यकीन है, सेकुलरिज्म का कानून हिंदुस्तान में है, मगर लोग सेकुलरिज्म का लिबास पहन के भी कम्युनलिज्म का काम करते हैं। उन्हीं कम्युनल लोगों में एक ऐसा आदमी बदकिस्मती से कांग्रेस के अंदर भी पैदा हुआ था जिसका नाम नरसिम्हा राव था, और सबसे पहले उसने इसराइल को यहाँ तस्लीम किया था। अर्ज ये करना चाहता हूँ, एक जालिम है, अपने को तस्लीम करवाना चाहता है पूरी दुनिया से कि हमारा जुल्म तस्लीम किया जाए, हमारा फिस्को फजूर तस्लीम किया जाए, हमारी गद्दारी तस्लीम की जाए, हमारी इंसानियत दुश्मनी तस्लीम की जाए। इसराइल आज अपने को तस्लीम करवाना चाह रहा है। तो अब मुस्लिम दुनिया का क्या रद्द अमल है? मुस्लिम दुनिया ये कह रही है हम मजम्मत करते हैं इसकी। हम क्या करते हैं? मजम्मत करते हैं। आज भी हमारे माहौल में है, जब भी मुसलमानों के मफादात मारे गए, जब भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई जद्दोजहद हुई, जब भी फ़िरका परस्तों ने फसाद बर्पा किया, तो हमारे लीडरों का भी बयान आता है हम मजम्मत करते हैं इसकी, हमारी आवाम का बयान आता है हम मजम्मत करते हैं इसकी, हमारे उलमा का बयान आता है हम मजम्मत करते हैं इसकी। मैं कहता हूं जिसके खिलाफ मुज़ाहिमत करनी चाहिए थी उसके खिलाफ आप मजम्मत करके अपने आप को क्यों छुपा रहे हैं? मजम्मत करना और है, मुज़ाहिमत करना और है। यजीद फासिक फाजिर था, हम मजम्मत करते हैं, ये आम मुसलमानों का जहन बना हुआ है। यजीद जालिम और जाबिर था, हम उसके जुल्म की मजम्मत करते हैं, यह आम इंसानों का जहन बना हुआ है। मगर यजीद जालिम था, दीन रसूल को मिटा रहा था। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, हम मजम्मत नहीं करते, हम इसके खिलाफ मुज़ाहिमत करते हैं, हम इसके खिलाफ लड़ते हैं। हम या तो हम रहेंगे या यजीद रहेगा। इसलिए कि यजीद ने किया क्या था इसको आप समझ लीजिए, बड़ा नाजुक मामला है। दीन तो मुकम्मल हो चुका था ना, अब इस मुकम्मल दीन में मुदाखलत कौन कर रहा था?
اس مکمل دین میں یزید مزاحمت کر رہا تھا نا، اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام قرار دیا۔ شروع میں لوگ شراب پیتے تھے تو پہلے قرآن نے کہا بڑی بری چیز ہے، تاکہ ایک ماحول بنے سماج میں اور اس کی خرابیوں کو سماج اچھی طرح سے سمجھ لے۔ جب یہ ماحول بن گیا تو اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے تو شراب چھوڑ دیا اس کے خراب ہونے کی وجہ سے، مگر اس کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا۔ اسلام اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم اٹھاتا ہے تاکہ سماج کو اچھی طرح سے جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے، پہلے روکنے سے پہلے بتایا جا چکے اور سماج کو سمجھایا جا چکے کہ ان کو روکا کیوں گیا ہے۔ اب شراب کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے سوچا کہ اچھا شراب بری چیز ہے تو نہیں پئیں گے، مگر عام طریقے سے مسلمان شراب پیتا تھا، خود صحابہ شراب پیتے تھے، اس لیے کہ حرمت کا کوئی کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگ شراب پی کر کے نماز پڑھنے بھی آنے لگے۔ اب نماز پڑھنے میں بھولنے بھی لگے تو پھر قرآن کا دوسرا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو اس وقت نماز مت پڑھنا جب تم شراب کی نشے کی حالت میں ہو، نماز کے قریب بھی مت جانا اگر تم نشے میں ہو، اگر تم شراب پیے ہوئے ہو۔ گویا اس وقت تک بھی شراب حرام نہیں تھی۔ اب مسلمانوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے شراب پینے کا ٹائم طے کر لیا کہ ایسے وقت سے شراب پئیں کہ جب نماز کے لیے جائیں تو اس کا اثر زائل ہو جائے۔ مثلا عشاء کے بعد لوگوں نے پی لیا، صبح تک اس کا اثر زائل ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے کچھ لوگوں نے پی لیا، ظہر کے وقت تک اس کا اثر زائل ہو گیا۔ پی تو رہے تھے مگر اس طرح سے پی رہے تھے کہ اثرات اس کے ہماری نماز و صلاۃ و عبادت پر حاوی نہ ہونے پائیں۔ آپ ذرا دیکھیے گا اسلام کی نفسیات کو، جب اتنا زیادہ کنٹرول کر لیے گئے لوگ کہ اب شراب چھوڑ سکتے ہیں، تب آخری حکم آتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو یہ شراب حرام ہے، یہ جوا حرام ہے، یہ پانسا حرام ہے، یہ بتوں کے سامنے جا کر قربانیاں دینا حرام ہے۔ جوا، لاٹری، شراب، ان تمام تر چیزوں کو جب قرآن نے حرام قرار دے دیا اور زبان رسالت نے اعلان کیا تو منادی رسول مدینہ میں گھوما، لوگوں ہوشیار، خبردار، اللہ کے رسول نے شراب حرام کر دی، آیت ربانی اتر گئی، پروردگار کا فیصلہ آ گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ شراب کی محفل جمی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، طرح طرح کے شراب کے خاندان بیان کیے جاتے تھے، شراب کی قسمیں بیان کی جاتی تھی، شراب کے لیے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ اب لوگ پی ہی رہے تھے جب تک منادی رسول نے اعلان کیا شراب حرام۔ تو جن لوگوں نے پی لیا تھا انہوں نے بڑی بدمستی میں کہا ارے دیکھو کہیں حضور کا کوئی منادی اعلان کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اعلان ہوا کہ شراب حرام ہے۔ اب سنیے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا۔ جن لوگوں نے پی لیا تھا وہ تو انگلی ڈال ڈال کر کے الٹی کرنے لگے، جن کے منہ میں تھا انہوں نے فوراً الٹی کر دیا۔ یہ ہے اسلام۔ جب اسلام کا حکم آ گیا تو مسلمان کے سرنڈر ہونے کے علاوہ مسلمان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ عقل کا استعمال کر کے دین نہیں سمجھا جائے گا، عشق کا امتحان ہے ہمارا، عشق کا استعمال کر کے دین سمجھا جائے گا اور دین پہ عمل کیا جائے گا۔ تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے نسیم بھائی کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں، مسلمانوں کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہا تھا، مٹکے توڑ دیے گئے جیسے بارش ہوئی ہے اور بارش میں سیلاب کا پانی بہہ رہا ہے۔ تو یہ حضور نے جب ذہن دیا تھا، ایک طرف وہ نظام حکومت ہے کہ شراب اس طرح حرام کر دی گئی، اور دوسری طرف اسی اسلام کے نام پر خلیفہ رسول اللہ کی دعوے داری کے ساتھ یزید آتا ہے اور اس کے دربار میں شراب کے جام چھلکتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یزید کو خلیفہ رسول اللہ تسلیم کر لیا گیا ہوتا، کچھ لوگوں نے تو اس کی بیعت کر ہی لی تھی، مگر امام حسین کے خون کو سلام، امام حسین کی عظمت کو سلام کہ امام حسین نے اس کی مذمت نہیں کی، اس کی مزاحمت کی۔ یہ میرے نانا کا دین پلٹ رہا ہے، یہ دین کو شریعت میں تبدیل کر رہا ہے، اس لیے وہ نہیں لڑتا تو کون لڑتا جس کے گھر میں یہ قرآن نازل ہوا تھا؟ وہ نہیں لڑتا تو کون لڑتا جس کے گھر میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر نازل ہوئی تھی؟ وہ نہیں لڑتا تو کون لڑتا جس کے گھر میں انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان
نازل ہوئی تھی۔ وہ حسین نہیں لڑتا تو کون لڑتا جس کے گھر میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین نازل ہوئی تھی؟ وہ حسین نہیں لڑتا تو کون لڑتا جس کے گھر میں ان اللہ مع الصابرین نازل ہوئی تھی؟ ایک بے نمازی یزید تھا، اس کے مقابلے میں وہ نہیں لڑتا تو کون لڑتا جس کے گھر میں اقیموا الصلاۃ نازل ہوئی تھی؟ وہ نہیں لڑتا تو کون لڑتا جس کے گھر میں وآتوا الزکوٰۃ نازل ہوئی تھی؟ وہ نہیں لڑتا تو کون لڑتا جس کے گھر میں آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت مصطفیٰ تو بہترین امت ہے، تیرا کام برائیوں کو مٹا دینا ہے اور بھلائیوں کا پرچم لہرا دینا ہے۔ یہ برائیاں اسلام کے دامن میں پیدا کی گئی تھی۔ یزید، میں بار بار یہ کہتا ہوں عارف بھائی کہ یزید اگر اسلامی لباس پہن کر نہ آیا ہوتا سامنے تو اتنی بڑی مصیبت مسلمانوں کے سامنے نہیں آتی۔ مسلمانوں میں تو بہت بڑی غلط فہمی پیدا کر دی گئی، کلمہ بھی پڑھتا تھا اور کلمے کے مطالبے کو بھی ٹھکراتا تھا، کبھی نماز بھی پڑھ لیتا تھا، کبھی نماز چھوڑ بھی دیتا تھا۔ شراب کا اتنا بڑا رسیہ تھا کہ بلا شراب کا اس کا کام نہیں چلتا تھا۔ یہ باتیں صرف روایت اور قصے کی بنیاد پر نہیں بیان کی جاتی۔ اہل سنت کی جتنی معتبر و مستند تاریخ ہے، ہر تاریخ میں اس کا حوالہ ہے۔ صحابہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت یزید کے خلاف خروج کیا جب ہم کو یہ لگا کہ اللہ کا قانون یہ ظالم اس طرح توڑ رہا ہے کہ کہیں آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں، ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اسی طرح سے لوگوں کے حقوق مارتا ہے، اور یزید کے ظلم کو ہندوستان میں اس مودی کے ظلم سے اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی تو ایک قانون کی کتاب ہے نا، یہاں بھی تو ایک دستور کی کتاب ہے نا، یہاں بھی تو ایک کانسٹیٹیوشن ہے نا، یہاں بھی تو ایک گھوشنا پتر ہے نا، یہاں بھی تو تم، ہم نسیم بھائی ہوں یا میں ہوں یا مودی ہو، ہم جب بھی پارلیمنٹ یا اسمبلی میں گئے ہیں تو ہم نے اسی کتاب کے احترام کا تو وعدہ کیا ہے، اسی کتاب کے احترام کی تو اوٹھ لی ہے۔ یہ کتاب کیا کہتی ہے؟ ہر ہندوستانی کو برابری کا حق دیا جائے گا، دھرم کے نام پر کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، سب کے حق برابری کے ساتھ دیے جائیں گے۔ مگر جب سے 2014 سے یہ ظالم حکومت آئی ہے، اس وقت سے اس نے کیا کیا ہے؟ یہ ہم مسلمانوں ہی کا حق نہیں مار رہے ہیں، یہ صرف دلتوں ہی کا حق نہیں مار رہے ہیں، یہ صرف محروم ہندوستانیوں کا حق نہیں مار رہے ہیں، سب سے بڑی تلوار تو یہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پہ چلا رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اس قانون کو بدل دیا جائے، آزادی رائے کو بدل دیا جائے۔ جو کام آج کا یزید کر رہا تھا یہی کام کل کا یزید بھی کر رہا تھا۔ کربلا میں جس یزید کے خلاف امام حسین علیہ السلام نبردآزما ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک منشور دیا تھا، حضور نے بھی ایک گھوشنا پتر دیا تھا، رسول نے بھی ایک کانسٹیٹیوشن دیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستور دیا تھا جس دستور کا نام قرآن ہے۔ قرآن ہی کی روشنی میں ہماری زندگی کو ہمیں گزارنا ہوگا، قرآن ہی کی روشنی میں ہمیں تجارت کرنی ہوگی، قرآن ہی کی روشنی میں ہمیں سیاست کرنی ہوگی، قرآن ہی کی روشنی میں ہمیں عبادت کرنی ہوگی، قرآن ہی کی روشنی میں ہمیں فلسفہ معاش کو چلانا ہوگا، قرآن ہی کی روشنی میں ہماری داخلی سیاست بھی کام کرے گی اور خارجی سیاست بھی کام کرے گی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات کہ اسی قرآن کی روشنی میں صحابہ کرام اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب ایک واقعہ میں آپ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بتاتا ہوں۔ حضرت علی کی زرہ چوری ہو گئی، گھوڑے کی جو زرہ ہوتی ہے وہ چوری ہو گئی۔ پتہ چلا کہ ایک یہودی نے وہ چوری کی، چوری کرتے ہوئے حضرت امام حسن نے دیکھ لیا تھا۔ اب حضرت خلیفہ تھے، صدر مملکت تھے، بادشاہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، مگر عدالت بھی تھی اسلام کی، اس لیے حضرت علی نے ڈائریکٹ اس سے مطالبہ نہیں کیا، اپنا مقدمہ اسلامی عدالت کے چیف جسٹس کی عدالت میں دائر کر دیا، اور جو تاریخ آئی اس میں مدعی بھی بلایا گیا اور مدعلے بھی۔ مدعی کی حیثیت سے حضرت علی طلب کیے گئے اور مدعلے کی حیثیت سے یہودی طلب کیا گیا۔ جہاں مدعی کو کھڑا ہونا ہے چیف جسٹس کے سامنے، وہیں حضرت علی کھڑے ہوئے۔
جہاں عام مدعی کھڑا ہوتا ہے یہ ہے اسلام کا نظام حکومت اور یہ ہے اسلام کا نظام خلافت. اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. کربلا کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، لوگ روتے ہیں دھوتے ہیں، رسمی طور پہ باتیں ہو جاتی ہیں. اصول کربلا کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کربلا کے فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور نہ صرف یہ کہ سمجھ کر چلے جانا بہت ضروری ہے. امام حسین سے محبت ہے تو اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہ ہے صحیح معنوں میں امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ. مسلمانوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی بھی کھڑے ہوئے مدعی کی شکل میں، وہ یہودی کھڑا ہوا مدعلے کی شکل میں. کیس پیش کیا گیا. حضرت علی کا دعویٰ تھا کہ زرہ میری ہے. حضرت علی سے کہا گیا کہ مولا، دعویٰ بلا دلیل کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے، آپ اپنے دعوے پہ شہادت لائیے، گواہ لائیے. گواہی ہوتی ہے نا. حضرت علی نے امام حسن کو گواہ کے طور پہ پیش کر دیا. چونکہ دیکھا تھا امام حسن نے، جب امام حسن کو گواہ کے طور پہ پیش کر دیا تو اسلامی عدالت نے کہا علی آپ مقدمہ ہار گئے، امیر المومنین آپ مقدمہ ہار گئے. کہا کیوں؟ کہا آپ نے اپنے بیٹے کو شہادت میں پیش کیا ہے، بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کوئی دوسرا گواہ تھا ہی نہیں. یہودی جیت گیا. جب اس کو ڈگری مل گئی تو وہی یہودی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں. اور میں مسلمان اس لیے ہو رہا ہوں کہ واہر اسلام کا نظام انصاف، بادشاہ وقت کو بھی اسلام کا نظام انصاف اگر گواہی نہیں ملتی تو بادشاہ وقت کو بھی ڈگری دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس یہودی نے کہا اس دین پہ ہم کیوں نہیں مان لے آئیں جو دین انسانوں کا حق اس طرح سے دلواتا ہے. اور اے چیف جسٹس آف اسلام، بے شک میں نے چوری کی تھی، زرہ مولا ہی کی تھی، وہ تو نہیں ثابت کر سکے، مگر میں ثابت کر رہا ہوں کہ چوری میں نے کیا تھا. چوری سے میں توبہ کرتا ہوں اور اس اسلام کے نظام حکومت کو قبول کرتا ہوں جس کی عدالت نہ اپنا دیکھتی ہے، نہ غیر دیکھتی ہے، نہ چھوٹا دیکھتی ہے، نہ بڑا دیکھتی ہے، نہ فارورڈ کلاس دیکھتی ہے، نہ بیکورڈ کلاس دیکھتی ہے. ایک فارورڈ کلاس کی عورت نے چوری کیا تھا. صحابہ میں یہ طے ہوا کہ کوئی جا کے حضور سے ریکویسٹ کر دے کہ فاطمہ نے جو چوری کیا ہے، اس عورت کا نام فاطمہ تھا، اونچے خاندان کی عورت ہے، حضور معاف کر دیا جائے. ہمت تو نہیں پڑی کسی کی. یہ اللہ کے قانون میں مداخلت تھی نا، یہ اللہ کے قانون میں انٹرفیئر تھا نا جو لوگ کروانا چاہتے تھے حضور سے. تو سرکار کی بارگاہ میں بھیجے گئے حضرت اسامہ ابن زید. یہ اسامہ ابن زید کون ہیں؟ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ. جب تک قرآن کی آیت نہیں اتری تھی کہ منہ بولا بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہوتا، تب تک وہ زید ابن محمد کہلاتے تھے. اور جب قرآن کی آیت اتر گئی کہ متبنہ بیٹے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس دن سے وہ زید ابن حارثہ کہلانے لگے اپنے باپ کے نام سے. ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ. بچے تھے. سرکار اتنا پیار ان سے کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے اپنی حکومت میں انہیں مال اپنے بیٹے سے کچھ زیادہ دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا حضور آپ نے مجھ کو مال کم دیا اور اسامہ ابن زید کو مال زیادہ دیا. کہا اے عبداللہ ابن عمر سن عمر کے بیٹے، رسول اللہ اسامہ سے جتنا پیار کرتے تھے میں نے اتنا پیار کسی سے نہیں دیکھا. میں تو رسول اللہ کے اس پیار کو سامنے رکھ کر کے اسامہ کو زیادہ دے رہا ہوں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں. ان کو بھیج دیا گیا. بچے تھے. سرکار سے جا کے کہا حضور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے لوگوں کا معاملہ ہے، بڑے گھر کی عورت ہے، معاف کر دیا. اللہ کے حبیب رحمت للعالمین ہے نا. حضور کا چہرہ تمتما گیا، جلال میں اللہ کا حبیب آ گیا اور فرمایا کیا تم اللہ کے کلام کی تبدیلی محمد کے ہاتھوں سے کروانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو خدا کی قسم قومیں اسی لیے برباد ہوئی ہیں کہ ان قوموں میں انصاف غریبوں کے لیے اٹھ گیا تھا. امیر اگر غلطی کرتا تھا تو قانون اس کی چشم پوشی کر لیا کرتا تھا، اور غریب اگر
غلطی کرتا تھا تو غریب کو سزا دے دی جاتی تھی. محمد یہ نہیں ہونے دے گا. قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے. یہ فاطمہ تو بہت دور کی بات جس نے چوری کی ہے. خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ ہے اسلام. کتنی قربانیوں کے بعد یہ نافذ العمل ہوا تھا. حضور نے اپنی پوری زندگی اسی کو نافذ کرنے کے لیے، طائف میں پتھر کھائے رسول نے اسی اسلام کو کے قانون کی بحالی کے لیے نا. ہجرت کیا اسی قانون کی بحالی کے لیے نا. میدان بدر میدان احد میں اترے اسی قانون کی بحالی کے لیے نا. اب حضور نے اتنا پختہ اس کو کر دیا تھا کہ ابو بکر کی صداقت نے اس کی حفاظت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت نے اس کی حفاظت کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت نے اس کی حفاظت کیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت نے اس کی حفاظت کیا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور ان کے صبر و تحمل نے اس کی حفاظت کیا. اب 61-60 ہجری میں یزید جب آ گیا تھا تو کس خلافت کا نعرہ لگا کے آیا تھا؟ کس طرح کی بیعت وہ چاہتا تھا؟ حکومت آئی تو کسی قانون کے تحت چلے گی نا. اس نے مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کا اعلان کیا نا. اس تو مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ خلیفہ رسول اللہ ہونا، خلافت رسول کی مسند پر بیٹھنا. تو اب خلافت رسول کی مسند پہ کون بیٹھے گا؟ جو شراب پیے گا وہ بیٹھے گا، یا جو شرابیوں کو سزا دے گا وہ بیٹھے گا؟ جو زناکاری کرے گا وہ بیٹھے گا، یا جو زناکاروں کو رجم کرے گا وہ بیٹھے گا؟ جو برائی کرے گا وہ بیٹھے گا، یا جو برائیوں کی کھٹیا کھڑی کر دے گا وہ بیٹھے گا؟ کون بیٹھے گا اس مسند پر؟ اس مسند پر وہ بیٹھے گا جو بھلائیوں کو دنیا میں زور شمشیر سے لاگو کرے گا. اس مسند پہ وہ بیٹھے گا جو برائیوں کو زور شمشیر سے ان کی گردن کاٹ دے گا. مگر یزید نے جب اپنی حکومت کا اعلان کیا تو عام مسلمان اتنا ڈر گئے تھے اس کے ٹیررزم سے، عام مسلمان اس کی ریاستی دہشت گردی سے اتنا ڈر گئے تھے کہ عام مسلمانوں نے سوچا کہ اگر ہم بیعت نہیں کریں گے تو ہماری تو گردنیں مار دی جائیں گی، ہمارے بال بچوں کو اٹھوا لیا جائے گا، ہماری عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی. اس لیے کہ دیکھیے جو کچھ لوگوں نے سوچ کر کے بیعت کیا تھا یہ ڈر تھا. قبول کسی نے یزید کو نہیں کیا تھا. ڈر کی وجہ سے لوگوں نے بیعت کیا کہ احتجاج کریں گے تو ہماری عورتوں کی بے عزتی کرے گا، احتجاج کریں گے تو ہمارے گھر دوار کو جلوا دے گا. اور وقت نے، عارف بھائی، تاریخ نے ثابت کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے اور صحابہ نے احتجاج کیا، جب انہوں نے آندولن برپا کیا، انہیں پتہ چلا کہ امام شہید ہو گئے ہیں، تو اسی یزید نے اپنی فوج مسلم نام کے ایک غیر مسلم، نام کا مسلم تھا مگر کس بات کا مسلم، جو مدینے پہ حملہ کر دے، مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے یزید نے بھیجا کہ اچھا احتجاج کی زبان ان لوگوں نے کھولا ہے، انقلاب زندہ باد کا نعرہ ان لوگوں نے لگایا ہے، میری حکومت کے خلاف صدائے احتجاج انہوں نے بلند کیا ہے، علم بغاوت انہوں نے بلند کیا ہے. اس نے بھیجا اپنے سپہ سالار کو بڑی فوج کے ساتھ کہ مدینہ پہنچو اور 3 دن تک مدینہ والوں سے یہ کہو کہ مدینہ والوں یزید کی بیعت کرو. لوگوں نے بیعت توڑ دی تھی، اگر انہوں نے بیعت کر لیا تو واپس آ جاؤ، اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو 3 دن کے بعد میں اپنی فوج کے لیے مدینے کو حلال کرتا ہوں، جو چاہو مدینے میں کر لو. پھر وہی ہوا صاحب، 3 دن تک اعلان ہوتا رہا یزید کی بیعت کا، مگر خون حسین کی غیور خودداری نے صحابہ کو صاف طور پہ منع کیا، اور مسلمانوں نے مدینہ نے کہا ہم کسی بھی طرح سے اس ظالم کو قبول نہیں کریں گے. آپ جانتے ہیں 3 دن کے بعد یزیدی فوج نے کیا کیا؟ پھر 3 دن کے بعد اس آتنکوادی فوج نے جو کیا وہ تاریخ کے مناظر دردناک ہیں. پورے مدینے میں آگ لگایا، صحابہ کے گھروں میں گھس گھس کر کے آگ لگایا، صحابہ کو نکالا، 700 صحابہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا. 10,000 مسلمانان مدینہ کو 3 دن میں یزیدی فوج نے قتل کیا ہے صدائے احتجاج بلند کرنے کی وجہ سے. اور تاریخ اسلام وہ دردناک منظر پیش کرتی ہے کہ رسول اللہ کی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، اونٹ باندھے گئے،
3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज और अजान मुअत्तल रही, और उसी आलम में मदीने की मुसलमान और मोमिन औरतों के साथ यजीदी फौज ने जो रेप करने की दरिंदगी की है, तारीख़ इस्लाम बताती है कि इनके रेप से, इनकी ज़नाकारी से, इनके ज़ना बिल जब्र से, मदीने की मासूम औरतों की इज्जत से जो इन्होंने खिलवाड़ किया, नतीजे में 1000 नाजायज़ बच्चे पैदा हुए। 1000 नाजायज़ बच्चे। अब मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जब जालिम के खिलाफ आप एहतजाज करते हो तो जालिम अपने चमचों से, अपने अंध भक्तों से आप पर हमला करवाता है और इस तरह से आपकी आज़ादी छीन लेना चाहता है। यजीद इस तरह से आज़ादी छीन रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके खिलाफ खड़े हो गए और इमाम ने खड़े होकर के ये बयान किया कि ऐ लोगो, जब दीन के ऊपर वक्त आए तो याद रखना, वतन छीना जाता है उसकी कुर्बानी दे देना, जोग्राफिये तब्दील होते हैं उनकी कुर्बानी दे देना, ज़ुबानो बयान तब्दील होती है उसकी कुर्बानी दे देना, रस्म व रिवाज कुर्बान होते हैं उनकी कुर्बानी दे देना। और तारीख़ इस्लाम के तनाजुर में हम ये देखते हैं आरिफ नसीम साहब, तारीख़ इस्लाम के तनाजुर में मुसलमान 1000 मरतबा उभरा है और 1000 मरतबा डूबा है। जिस वक्त बगदाद की सरजमीन पर हलाकू खां ईंट से ईंट बजा रहा था मुसलमानों की, अब पूरी दुनिया इस्लाम नेस्तो नाबूद हो चुकी थी। सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस्लाम की नशत सानिया होगी, मगर वाह रे इस्लाम, उधर जब हलाकू इस्लाम को बगदाद की सरजमीन पर इस्लाम का नामो निशान मिटा रहा था, तो उसी ज़माने में मिल गया, उसी ज़माने में मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा और समात्रा में इस्लाम का सूरज तुलू हो रहा था। जिस ज़माने में इस्लाम का सूरज गुरूब हो रहा था बगदाद में, इराक़ में, उसी ज़माने में इस्लाम का सूरज निकल रहा था जावा, समात्रा में, इंडोनेशिया में और मलेशिया में। आज भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमारे मुल्क के उन जालिम दरिंदों से जो ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला, जो ये कहते हैं इस्लाम को औरंगज़ेब की तलवार ने फैलाया, महमूद गजनवी की तलवार ने फैलाया। मैं कहूँगा जालिमों, अगर इस्लाम तलवार ही के ज़ोर से फैला तो मुझे बताओ इंडोनेशिया में कौन औरंगज़ेब गया था, मलेशिया में कौन महमूद गजनवी गया था, जावा समातरा में कौन मोहम्मद बिन कासिम गया था। औलिया अल्लाह गए थे वहाँ, सूफियाए किराम गए थे वहाँ, उलमाए इस्लाम गए थे वहाँ। इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं फैला, इस्लाम इखलाक और प्यार के ज़ोर से फैला। और आज भी इस्लाम तलवार के ज़रिए कभी भी दुनिया में नहीं फैल सकता। जब भी फैलेगा तो नबी के इखलाक से फैलेगा, नबी के प्यार से फैलेगा। गरज ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़रा आप दरूद पढ़ लीजिए तो मैं ज़रा पानी पी लूँ। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि आप देखें कि इस्लामी हुकूमत का मिजाज क्या था। अब यजीद क्या कर रहा था, खिलाफत रसूल की मसनद पर बराजमान था। दावा था ना कि मैं खलीफा रसूलुल्लाह हूँ। अब जो कुछ भी वो कर रहा था, सगी फूफी से निकाह करना, मुहर्रमात को जायज़ करार दे देना, सूद की अनदेखी करना, तंबूरा दिन रात बजाना, बंदर को अपने तख्त पे नचाना, आशिकाना और माशूकाना और अदाए दिल फरेबाना से दुनिया में अपना नंगे इस्लामो नंगे असलाफ साबित करना। ऐसा नहीं था कि यजीदी दौर में इस्लामी हुकूमत कायम नहीं थी। इस्लामी हुकूमत इस माना में कायम थी कि अदालतें इस्लामी कायम थी, मगर अदालतों के फैसले कैसे होते थे। अदालतों में अगर यजीद जैसे चोर ने चोरी की हो, बैतुल माल की इस्लाम के, अदालतों में अगर उनके गवर्नरों ने शराब पी हो तो उन पर इस्लाम का कानून लागू नहीं होता था। हमारे आप जैसे लोगों ने अगर ऐसा बुरा काम किया तो इस्लामी कानून के तहत हमें और आपको सज़ा मिलती थी। आज भी देखो ना, सऊदी अरब में अगर कोई ज़िना कर दे
تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ مگر یہ یزید کا بیٹا محمد بن سلمان، یہ عبدالعزیز کے بیٹے نہیں ہیں، یزید کے بیٹے ہیں، اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھ لینا۔ یہ پوری دنیا میں جا کر کے عیاشی و بدماشی کریں تو ان پر کوئی اسلام کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ہم بڑی صاف بات کہتے ہیں، اس لیے کہ دو رنگی چھوڑنی ہوگی، ایک رنگ ہو کر کے بات کرنی ہوگی۔ انہوں نے جس طرح اسلام کو برباد کیا ہے، اگر یزیدیوں کا اسلام دیکھنا ہے تو ان سعودیوں کا اسلام دیکھو۔ جو بڑے گھرانے کے لوگ چوری کرتے ہیں انہیں کوئی سزا نہیں دی جاتی، ان کے باپ کا خزانہ ہے۔ حجاز کی حکومت کہلاتی تھی، آج سعودیہ عربیہ حکومت کہلاتی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں تک میرا قوت حافظہ رفاقت کر رہا ہے، میں اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا میں کسی ملک کی حکومت کسی کے باپ کے نام پر نہیں ہے، ہے تو ان کے باپ کے نام پر ہے۔ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے دروازوں پہ جا کے دیکھیے، ملک عبدالعزیز، اللہ ملک ہے وہاں کا یا تم ملک ہو وہاں کے؟ اللہ بادشاہ ہے اپنے گھر کا یا تم بادشاہ ہو اللہ کے گھر کے؟ ملک عبدالعزیز، باب ملک عبدالعزیز، باب فہد عبدالعزیز، باب عبداللہ لکھا ہوا ہے ان تمام دروازوں پر۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بدعتیں کس نے پیدا کی؟ ان بدعتوں کا امام ہے، ان بدعتوں کا سردار ہے، ان بدعتوں کا سب سے بڑا دہشت گرد یزید ہے۔ اور آج بھی دنیا میں جو حکومتیں آپ کو مل رہی ہیں، ان حکومتوں میں آپ مجلس حسین تو کر سکتے ہیں، مگر ان حکومتوں کا کردار اور کیریکٹر کیا ہے؟ ان حکومتوں کا کردار اور کیریکٹر یزید کا کردار اور کیریکٹر ہے۔ جس ملک میں آج دنیا میں کوئی بھی اسلامی حکومت نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا، جس مسلمانوں کی حکومت ضرور ہے، مگر کیسے مسلمانوں کی حکومت؟ اسلامی حکومت کا نظام تو میں نے خلافت راشدہ میں آپ کو دکھلا دیا۔ خلافت راشدہ کے بعد جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی تو یہ یزید کا اسلام دیکھ لیجئے۔ شراب پینے والا مسلمان اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان، نماز پڑھنے والا مسلمان اور تنبورہ بجانے والا مسلمان، روزہ کبھی کبھی رکھنے والا مسلمان اور بندر نچانے والا مسلمان، کیا یہ ایک مسلمان کی شکل تھی؟ کیا ایسا ہی اسلام رسول پاک نے دیا تھا؟ اب خاص نقطہ آخری بات پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خاص نقطہ یہ ہے کہ اگر امام حسین نہ ٹکراتے علیہ الصلاۃ والسلام تو ہوتا کیا؟ ہوتا یہ کہ یزید کا ہر فسق و فجور اسلام بن جاتا اور اسلام کے دامن میں اس کو جگہ ملتی، اور یزید کے بعد جتنے یزید پیدا ہوتے جا رہے ہیں آج تک ان کے سارے غلط کام اسلام کی ایک شکل بن کر کے سامنے آ جاتے، یعنی نبی پاک کا اوریجنل اسلام نگاہوں سے چھپ جاتا، نظام اسلامی نگاہوں سے چھپ جاتا، خلافت راشدہ نگاہوں سے چھپ جاتی، ایسا اسلام سامنے آتا۔ آج بھی تو یہی بات کہی جا رہی ہے نا، انہی غیر شریف زادوں نے جب مسجدوں کو توڑ کر اپنا محل بنایا، جہاں سے جبل بو قبیس پر ایک مسجد تھی، مسجد بلال، میں نے 1973 میں وہ مسجد دیکھی تھی جبل بو قبیس پر حرم شریف کے سامنے۔ آج اس مسجد کو شہید کر کے جو ان کا حرم بنا ہے، ایک تو حرم الہی ہے اور دوسرے ان بادشاہوں کا حرم وہیں بنا ہوا ہے، ان کا ایک قلعہ بنا ہوا ہے، ان کا ایک شاہی محل وہیں بنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ یہ شاہی محل مسجد بلال کو توڑ کر بنایا گیا ہے، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں کہا کافروں نے کرو چاند کے دو، اگر آپ خالق کے سچے نبی ہو، ہوا حکم خالق کا روح الامین کو، ابھی جاؤ اور میرے پیارے سے کہہ دو شہادت کی انگلی اٹھا دیجئے گا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا ظلم و جبر انہوں نے کیا تو یہ مودی حکومت نے اسی کا ریفرنس دیا آپ کی بابری مسجد کے معاملے میں، کہ وہاں مسجد اگر ہٹائی جا سکتی ہے اور محل بنایا جا سکتا ہے تو یہاں مسجد ہٹا کے مندر کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ ہم نے یہ کہا تھا میرے پارلیمنٹ کے زمانے میں، عارف نسیم صاحب، ہمارے زمانے میں بھی یہ بات آئی تھی، میں نے کہا سعودیہ عربیہ سے ہم نے اسلام نہیں لیا ہے، محمد مصطفیٰ سے ہم نے اسلام لیا ہے، ان بادشاہوں سے ہم نے ایمان نہیں لیا ہے، محمد مصطفیٰ سے ہم نے اسلام و ایمان لیا ہے۔ ٹھیک ہے تم کو مسجد توڑنا ہے، توڑ لیا تم نے، مندر بھی اپنے ظالمانہ طاقت کی بنیاد پہ بنانا ہے، بنا لو، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں مسجد تھی قیامت تک وہاں مسجد رہے گی۔ آج تو ساری دنیا نے یہ دیکھا نا، آپ ذہن میں رکھیے، سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ کیا آیا، وہ فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ رنجن گگوئی
बिश्नोई जैसा कमीना आदमी अदालत उज़्मा की स्टेज पर बैठकर जिस तरह इसने मुल्क के कानून से गद्दारी की है, कोई भी मंदिर के हवाले से सबूत इनको नहीं मिला। और उसने कहा फिर भी हम मंदिर दूसरों को दे रहे हैं और मुसलमानों से छीन रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसने अपने फैसले में इसके अलावा क्या लिखा है? फुल बेंच का फैसला है ना, ये लिखा गया है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, उसी फैसले में लिखा हुआ है। बाबरी मस्जिद के नीचे किसी मंदिर का कोई निशान नहीं मिला, उसी फैसले में लिखा हुआ है। बाबरी मस्जिद में नमाज होती थी, उसी फैसले में लिखा हुआ है। बाबरी मस्जिद में ज़बरदस्ती बेईमानी करके रात के अंधेरे में चोरों ने चोरी करके ले जा करके वहाँ मूर्ति रखी, उसी फैसले में लिखा हुआ है। इन तमाम तर चीज़ों के बाद लिखा गया मुल्क में बड़ा हंगामा हो जाएगा, इसलिए बाबरी मस्जिद की ज़मीन हम हिज़्ब मुखालिफ के हवाले करते हैं। ये कौन सा फैसला है? ये जमहूरी मुल्क में जमहूरियत का खून नहीं है तो और क्या है? ये दस्तूरी मुल्क में दस्तूर की हत्या नहीं है तो और क्या है? मगर हत्या करने वाले सिर्फ फ़िरका परस्त हुकूमत के दावेदार अफसरान ही नहीं हैं। हत्या करने वालों में सिर्फ मोदी जैसा मूजी नहीं है, सऊदी अरबिया के वो जालिम डाकू भी हैं जिन्होंने इस्लामी कानून की हत्या इस्लाम के नाम पर की है, जिन्होंने ममलकत खुदादाद को जो अल्लाह का मुल्क था उस पर अपना ज़बरदस्ती कब्जा किया है। यजीद ने इस्लामी बैतुल माल को अपनी जागीर बना लिया था। आज भी सऊदी अरब में तेल के चश्मों से जो दौलत निकलती है उसको सऊदी खान ने अपने बाप की जागीर बना लिया है, जबकि ये अल्लाह की दौलत थी, अल्लाह की जागीर थी, अल्लाह के बंदों पे खर्च होने वाली बात थी। मैं एक बात और आखिर में कह के गुजरूँ आपसे कि आज हुकूमत सऊदी अरबिया, व्हाट इज दिस सऊदी अरबिया? कहते हो इस्लामी हुकूमत है, तो इस्लामी हुकूमत सबसे पहले किसने कायम किया? अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने अपनी हुकूमत का नाम हुकूमत मोहम्मदिया अरबिया रखा था क्या? उसके बाद इस्लामी हुकूमत का खलीफा कौन हुआ? हज़रत अबू बकर। क्या उन्होंने अपनी हुकूमत का नाम हुकूमत सिद्दीकिया अरबिया रखा? उसके बाद आए हज़रत उमर। क्या उन्होंने अपनी हुकूमत का नाम हुकूमत फ़ारूक़िया अरबिया रखा? उसके बाद आए हज़रत उस्मान। क्या उन्होंने अपनी हुकूमत का नाम हुकूमत उस्मानिया अरबिया रखा? उसके बाद आए हज़रत अली। क्या उन्होंने अपनी हुकूमत का नाम हुकूमत अलविया अरबिया रखा? आखिरी खलीफा राशिद आए इमाम हसन अलैहिस्सलाम। क्या उन्होंने अपनी हुकूमत का नाम हुकूमत हसनिया अरबिया रखा? ये बिदअत नहीं नज़र आती? ये गुनाह नहीं नज़र आता पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुशरिक कहने वालों को? ये इस्लामी फेल के खिलाफ नापाक फेल नहीं नज़र आता? तो आज दुनिया में कोई भी इस्लामी हुकूमत नहीं है। जहाँ है मुसलमानों की हुकूमत है, और मुसलमानों की किसी हुकूमत में कुरान की हुकूमत नहीं है। जबकि कुरान आया है हुकूमत करने के लिए, इस्लाम आया है हुकूमत करने के लिए, मुल्क मुसलमान का और कानून इस्लाम के खिलाफ हर मुल्क के अंदर आप ये देखेंगे। इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ कि ये थी वो खराबी कि अगर यजीद के खिलाफ इमाम नहीं खड़े होते तो यजीद का हर नाजायज़ फेल इस्लामी फेल कहलाता। चमचे और कफगीर इतने पैदा हो गए थे यजीद के ज़माने में, मंडी खुल गई थी, ज़मीर बिक रहे थे, मौलवी बिक रहा था, मुफ्ती बिक रहा था, शेखुल इस्लाम कहलाने वाला बिक रहा था। अजी हद तो ये थी कि इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए पहले फतवा लिया गया, बाद में इमाम हुसैन को ज़बह किया गया। कैसा इस्लाम आता हमारे पास? मगर वाह रे हुसैन, रसूलुल्लाह का खून आपके वजूद में दौड़ रहा था। आपने मुजम्मत नहीं किया यजीद की, मुजाहिमत किया यजीद के मुकाबले में, क़याम किया यजीद के मुकाबले में और भिड़ गए। और आज खून हुसैन की सुर्खी हमें ये बता रही है कि किसी भी दौर का यजीद हो अपने किसी गलत फेल को इस्लाम के साथ नहीं जोड़ पाएगा। मुल्क बदल गए मगर इस्लाम का हराम और हलाल का फ़लसफ़ा नहीं बदला। मुल्क बदल गए मगर इस्लाम का अक़ीदा नहीं बदला। मुल्कों का जोग्राफिया बदल गया
مگر اسلام کا عقیدہ حلت و حرمت نہیں بدلا۔ یہ کس کی دین تھی؟ اگر امام حسین نہیں کھڑے ہوتے تو نہ نماز صبح ہوتی نہ نماز شام ہوتی، یوں تو کہیے آل احمد نے بچا لیا سفینہ۔ یہ تھی وہ مقدس ذات جس کے لیے قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ اے اہل بیت تمہیں خوب خوب پاک کر دے ہر طرح کی نجاست سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی آلودگی سے۔ اور اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد جتنی ازواج النبی ہیں وہ سب اہل بیت ہیں، یاد رکھیے گا۔ میرا جو قرآن کا مطالعہ ہے میں اس کی روشنی میں آپ سے عرض کروں، اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں وہ بھی رسول اللہ کی بیویوں کے لیے ہیں، اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ بھی امہات المومنین کے لیے ہیں۔ خود اہل بیت والی یہ جو آیت ہے یہ بھی امہات المومنین کے لیے ہے، مگر اس کی تفسیر رسول اللہ سے بہتر کون کرتا؟ حضور نے ایک دن حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسنین کو بلایا، اور اپنی کملی میں ان چاروں کو چھپایا اور چھپا کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے رب یہ ہیں میرے اہل بیت۔ جانتے ہو ان کو گود میں لے کر کیوں اہل بیت کہا؟ اگر گود میں نہ لیا ہوتا اور ان کو اہل بیت نہ کہا جاتا تو آج اہل بیت کے غدار یہ کہتے صرف ازواج النبی اہل بیت ہیں، یہ نانیحال والے کہاں سے آ کے اہل بیت ہو گئے؟ تو رسول نے گود میں لے کر کہا یہ ہے میرے اہل بیت، میں ان سے راضی، اے میرے رب تو ان سے راضی ہو جا۔ اور یہ بھی بتاؤں عارف نسیم بھائی کہ حضرت فاطمہ کا واحد گھر تھا جس کا صحن مسجد، جس کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا، اور جس دن سے رسول پاک نے ان چاروں کو اپنی کملی میں چھپا کر اہل بیت کہا، اس کے بعد اس یقین کو دنیا پر ثابت کرنے کے لیے رسول پاک نے 270 بار یعنی 2 سال تک کانٹینیو صبح کی نماز کے بعد حضور حجرہ فاطمہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت۔ روز حضور فرماتے تھے السلام علیکم اہل البیت 270 بار، یعنی 2 سال تک کانٹینیو۔ کیا صحابہ نہیں سن رہے تھے؟ صحابہ کو کون سا یقین دیا جا رہا تھا؟ صحابہ کو یہی یقین دیا جا رہا تھا کہ یہ ہیں وہ اہل بیت جنہیں ردائے مصطفیٰ میں چھپایا گیا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت اور صداقت کے ایسے گواہ ہیں کہ جب نجران کے عیسائیوں نے آ کر رسول اللہ سے مناظرہ کیا تھا، ہم نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے، ہم نہیں مانتے کہ قرآن سچی کتاب ہے، ہم نہیں مانتے کہ اسلام حق مذہب ہے، ہم آپ کو نبی رسول بھی نہیں مانتے، ہم سے مناظرہ کر لیجئے۔ رب العالمین مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ دلیل سے دلیل کو کاٹنا اور اپنی بات کو ثابت کرنا۔ جب مناظرے کی انہوں نے دعوت دیا تو قرآن کریم کی آیت اتری اے میرے نبی ان سے مناظرہ کیوں کیجئے گا؟ زبان سے زبان تو کبھی کسی کی نہیں ہارتی، ہاں ان سے کہیے مناظرے سے اوپر ایک چیز ہے مباہلہ، آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ اب مباہلہ کیا ہوتا ہے حضرت؟ آپ کو تو معلوم ہے، میں اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ یہ ہے کہ یا اہل الکتاب قل تعالوا، قرآن کریم کی آیت پیش کر رہا ہوں، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے نبی کہیے بلا لو تم لوگ اپنے بیٹوں کو، مصطفیٰ بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلا لو اپنی عورتوں کو، مصطفیٰ بلا رہے ہیں اپنے ہاں سے عورت، تم بلا لو اپنے جانوں کو، نفس کو، انفسنا و انفسکم کے لفظ ہیں قرآن کے، تم اپنی جانوں کو بلا لو، محمد اپنی جان کو بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو آواز دو، میں اپنے بیٹوں کو آواز دے رہا ہوں۔ کس کو لے کے آئے تھے؟ اب بیٹا کس کو کہا تھا؟ بیٹی کے بیٹوں کو بیٹا کہا تھا۔ ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں۔ ندعو ابناءنا و ابناءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو لے کر کے آؤ، میں اپنی جان کو لے کے آ رہا ہوں۔ یہ حضور کی جان کون ہے؟ یہ بیٹے امام حسن و امام حسین ہیں۔ یہ جان کون ہے؟ اسی جان کا نام علی ہے،
اسی جان کا نام اسد اللہ الغالب ہے، اسی جان کا نام امام المشارق والمغارب ہے، اسی جان کا نام حل للمشکلات والنوائب ہے، اسی جان کا نام دفاع المعضلات والمصائب ہے، اسی جان کا نام مولا علی ابن ابی طالب ہے۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو اب حضور چلے میدان مباہلہ میں، کس کو لے کے چلے؟ اپنی جان حضرت علی کو لے کے چلے، اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کو لے کے چلے، اپنی آنکھوں کے تارے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو لے کے چلے، اور میدان مباہلہ کے لیے جب تیار ہوئے حضور، چلے کیا تیار ہوئے، جب تیار ہوئے تو پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے رب یہ ہیں میرے اہل بیت۔ عیسائیوں کا جو پادری تھا نجران کا، 14-15 پادری آئے تھے، جو سب سے بڑا اسقف اعظم تھا، انہوں نے جب حسنین کا چہرہ دیکھا نا تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ فرمایا گیا کہ آؤ مباہلہ کرو، تم بھی ہاتھ اٹھاؤ ہم بھی ہاتھ اٹھائیں گے، اے اللہ جھوٹوں کو ہلاک کر دے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم اللہ سے کہیں اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو یہی ہلاک کر دے۔ جب امام حسن امام حسین کی نورانی صورت دیکھی نا تو یہودیوں کا پادری کہنے لگا ہم مباہلہ آپ سے نہیں کریں گے، ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم جزیہ دیں گے، ہم نے آپ کے سامنے سرنڈر کیا۔ اب میں ایک بات آپ سے کہوں، آج کل کچھ یزیدی پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے معاشرے میں، یزید کو علیہ السلام کہنے والے پیدا ہو گئے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے پیدا ہوئے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ میں کوئی ہوائی تو میں کبھی بات کرتا ہی نہیں، یزید حق پہ تھا، حسین ناحق تھے، دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک ہار گیا ایک مار گیا ایک جیت گیا۔ ارے بھائی حسین تو شہزادے سمجھ میں آ رہے ہیں، اس لیے کہ رسول کے شہزادے ہیں، سیدۃ النساء العالمین کے شہزادے ہیں، جنت کی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ کے شہزادے ہیں، باب العلم مولا علی کے شہزادے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے رسول محمد الرسول اللہ کے شہزادے ہیں۔ یہ چٹا کہاں سے شہزادہ ہو گیا؟ کہاں سے شہزادہ ہوا بھائی؟ چور، اسلامی خزانے کا چور، اسلامی مملکت کا چور، مسلمانوں کے حقوق کا چور، اسلام کی شہ رگ کاٹنے والا چور، یہ کہاں سے شہزادہ ہو گیا؟ کہنے لگے جنتی ہے۔ تو اب رہ گئی جنت کی بات، تو میں دو باتیں کہنا چاہوں گا۔ جنتی کون ہے یہ آپ سرٹیفکیٹ دیں گے یا رسول اللہ سرٹیفکیٹ دیں گے؟ سیدھی سی بات ہے نا بھئی، یا تو اللہ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے یا رسول اللہ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے۔ ہے کوئی ایسا جو آپ کو جنتی ہونے کا ان دونوں کے علاوہ سرٹیفکیٹ دے دے؟ نہیں نا۔ رسول پاک نے عشرہ مبشرہ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، 10 صحابہ کو۔ رسول پاک نے اپنی بیٹی کو جنت کی عورتوں کے سردار ہونے کی سرٹیفکیٹ دیا، اور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسین اور میرے حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور یاد رکھیے گا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، کوئی بوڑھی نہیں جائے گی۔ جتنے بوڑھے اس دنیا میں ہیں جب جنت میں جائیں گے یہ تو 33 سال کے جوان ہو کر کے جائیں گے۔ جتنی بوڑھیائیں ہیں اس دنیا میں جب انہیں جنت میں داخلہ دیا جائے گا تو 33 سال کی جوان بن کر کے وہ جنت میں جائیں گی۔ جنتی مردوں کی بھی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں ہوگا، جنتی عورتوں کی بھی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں تو رسول پاک مالک جنت بنا رہے ہیں اپنے شہزادوں کو، اس چٹے کے لیے کون سی حدیث آئی ہے بھائی کہ تم اس کو جنتی بتا رہے ہو؟ اب جنت کس کی؟ حسین کی۔ اور جائے گا کون؟ حسین کا قاتل۔ واہ واہ، جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی۔ جنت کس کی؟ فرمان رسول ہے، حسین کی۔ اور داخل کس کو کر رہے ہو؟ قاتل حسین کو، 6 مہینے کے بچے کو جس نے ذبح کروایا اس کو، اکبر جیسے جوان کڑیل اور شبیہ مصطفیٰ کو جس نے مٹا دیا اس کو۔
تو حضرات صحیح معنوں میں اب ہمارے سامنے یہ دو کیریکٹر ہیں، اور یہ دونوں کیریکٹر قیامت تک اپنا کام کرتے رہیں گے۔ نہ یزیدی کیریکٹر مرنے والا ہے، نہ حسینی کیریکٹر مرنے والا ہے، مگر یزیدی کیریکٹر سے جنگ ہم حسینیوں کی زندگی کا مقدر ہے، ہمیشہ نسلاً بعد نسلن یزیدی کیریکٹر سے ہم جنگ کرتے رہیں گے، اور یزیدی کیریکٹر ہم سے بھی ہمیشہ جنگ کرتا رہے گا، مگر کبھی جبر سے صبر ہارا نہیں ہے، کبھی صبر سے جبر جیتا نہیں ہے، جب آئیں مقابل تمہارے یزیدی مثال شہ کربلا دیتے رہنا۔ پروردگار اس گفتگو کو قبول فرما، اور اے میرے اللہ، میں تیری بارگاہ میں عرض پیرا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی اور خامی ہوئی ہو تو تیرے بندوں کو گواہ بنا کر میں اپنی گفتگو کی خامی، خرابی، ہر طرح کے شرک سے، چاہے وہ خفی ہو کہ جلی ہو، ہر طرح کے گناہ صغیرہ سے، گناہ کبیرہ سے، ہر طرح کی بدعت اور گمراہی سے تیرے بندوں کے سامنے کھلم کھلا توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ میرے مولا میری توبہ کو قبول فرما، اور ہم لوگوں کو نقش قدم حسین کو چومنے کی سعادت عطا فرما۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ سوا گھنٹہ ہو گئی۔ سوشل میڈیا اور گلی نیوز، ڈین ٹی وی، ان سب ذرائع کے تعلق سے اس پروگرام کو ملاحظہ کرنے والے تمام ناظرین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بطور خاص خطیب الہند شیر ہندوستان حضرت علامہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ مدہ ذلہ عالی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت نے اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا، اور بطور خاص شہدائے کرب و بلا کے فیضان و کرم کے سائے تلے علماء کرام و مشائخ اعظام کی سرپرستی میں قدم قدم پر ہماری رہنمائی، ہماری قیادت کرنے والی شخصیت محترم عزت مآب علی جناب محمد عارف نسیم خان صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کے توسل سے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہوا۔ تمام ناظرین کا شکریہ، اور کل بھی وقت مقررہ پر آپ جڑیں، لائیو یہ پروگرام ملاحظہ کریں۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیک۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب سکرات الموت۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارحم علی حال الجمیع المؤمنین الہندیہ، اللہم ارحم علی حال الجمیع المؤمنین الہندیہ، اللہم ارحم علی حال الجمیع المؤمنین الہندیہ۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم عافنی فی بدنی وفی سمعی وفی بصری، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم.